بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حاسدین نے سوچا کہ آپ کے دامن پر ایسا دبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی ہیلے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلاؤ، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ وہ بیوہ حاسدین کے جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، حضرت میرا خاوند بستر مرگ پر ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے لیے آپ وہ سن لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے۔ عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا کہ انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے ان پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اہلیہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جمع غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں اکیلے دیکھے گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، پھر وہ کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے اپنے سسر کا نام لیتے ہوئے فرمایا، ان کو بلاؤ تاکہ وہ آ کر شناخت کریں۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مجمع میں ان کا نکاح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کے فہم کی وجہ سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔